السلام علیکم. پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان، اور آج ہم مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں. مہمان ہیں ہم معروف سیاستدان، پشتون قوم پرست، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی جناب محمود خان اچکزئی کے. بہت شکریہ محمود خان اچکزئی صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. آج کل آپ ایک بہت بڑی سیاسی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ ایک اور بڑی جماعت جو اب آپ کی اتحادی ہے، اس کے لیڈر جیل میں ہیں، جن کے حوالے سے اب اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، عدالتوں سے فیصلے بھی ان کے حق میں ہو رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تحریک آپ کی کہاں تک پہنچی، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس نام کا خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ مطیع اللہ جان بھائی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کا، آپ کی ادارے کا. اکثر صحافی مجھ سے نالاں ہیں، خفا ہیں کہ محمود انٹرویو نہیں دیتا. واقعی میں ایک بہت بڑی مدت کے بعد خاموشی توڑ رہا ہوں، خاموشی کا روزہ. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے رہنے والے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان اب جن حالات سے گزر رہا ہے، یعنی جو بھی آپ وہ لے لیں، معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، پاکستان انتہائی خطرناک بحرانوں میں گرا ہوا ہے. ہر اس پاکستانی کا، چاہے وہ جس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتا ہے جو 20ویں صدی میں قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے، ان سب کے لیے یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس ملک کو کس طرح ان بحرانوں سے نکالیں. ہم نے کوشش کی. آدمی جو آپ سوچتے ہیں ایمانداری سے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی اور حل نکل آئے. ہم نے جتنی بھی وہ کی اس پہ سوچا، تو ہمیں یہ پہلے دن سے پاکستان کی مطیع اللہ جان بدقسمتی یہ رہی، اور یہ اس کی تاریخی بدقسمتی ہے کہ برصغیر میں بسنے والے تمام سیاسی پارٹیاں یا تنظیمیں جو بھی تھیں، ان میں سے واضح اکثریت متحدہ ہند کی حامی تھی. حتیٰ کہ محترم محمد علی جناح صاحب بھی 1946 تک وہ 3 گروپ والے اس پہ کانگریس والوں کی ایک غلط اسٹیٹمنٹ، غلط پریس کانفرنس نے اچانک پاکستان ان پہ تھوپ دیا، اور ان کے الفاظ تھے کہ مجھے ایک کرم خوردہ ورم ایٹن پاکستان ملا ہے. غلطی یہ ہوئی پاکستان میں، جو لوگ سیاسی تھے، احرار، جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، غفار خان کی پارٹی، ہماری بنگالی مسلمانوں کی پارٹیاں، یہ سب وہ شاید اس میں تھی کہ چونکہ ہندوستان ہم سے متحدہ طور پہ چھینا گیا تھا، تو اس پہ متفق تھے کسی طرح سے انگریزوں کو یہاں سے نکالتے ہیں. پاکستان بنا اور بن گیا. جب بن گیا، اس کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی. لیکن جو لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، میں ان پہ کچھ کہتا تو نہیں، وہ سیاسی لوگ نہیں تھے. ایک آدمی بھی 2 دن کے لیے جیل نہیں گیا، کسی نے کوڑے نہیں کھائے، کسی نے فلانا نہیں کیا. محمد علی جناح صاحب اور ان کے 3-4 ساتھیوں کو چھوڑ کے، جو پولیٹیکل ایلیمنٹ تھے. باقی ملک کو چلانا تھا. تو غلطی یہ ہوئی کہ بیک جنبش قلم ہر اس سیاسی پارٹی کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا جس نے مسلم لیگ کی حمایت نہیں کی تھی. حمایت نہیں کی تھی. سب کو فارغ ہے. پاکستان ایک ملک تھا، اس کو سیاسی طور پہ چلانا. لیکن یہ کس نے کیا؟ مسلم لیگ پارٹی نے. مطلب یہ اس پہ میں ذاتی طور پہ ایمانداری سے سوچتا ہوں، اس پہ محترم محمد علی جناح صاحب کو ایگری نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو تو 1 سال کا وقت ملا. 1 سال میں وہ بھی غنیمت. یہ سب کچھ اس دوران تو نہیں ہوا. جی، یہ سب کچھ اس دوران تو نہیں ہوا. محمد علی جناح صاحب ان کے بعد ہوا. غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی، ابھی سیاسی لوگوں کو پاکستان جب بنا، سب نے، پشتون سیاسی لیڈر تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، یونینسٹ تھے، بنگالی تھے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ملک ہے،
ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا ہو گیا، تھوڑا اگر فاسٹ فارورڈ کر لیں کہ آپ کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یہ اسی کے پس منظر میں آپ نے بنائی، لیکن یہ تحریک ایک فکر ہو جی ابھی پاکستان کو چلانے کے لیے جن سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی انہیں کو اپنے فارغ کر دیا۔ ابھی غفار خان کا مقابلہ کرنے کے لیے NWFP میں اس وقت نام تھا، یا پنجاب میں یونیورسٹیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا بنگال میں یا بلوچستان میں بلوچوں اور خان اچکزئی کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کو لانا پڑا۔ وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، پہلے دن سے کرپشن پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کی گئی۔ فلانی خان کو مردان کے فلانی خان کو لاؤ، فلانی بلوچ سردار کو لاؤ، فلانی پنجابی چودھری کو لاؤ، فلانی سندھی وڈیرا کو لاؤ۔ ان کو کیا تھا؟ کیوں آؤں؟ کس لیے آؤں؟ بابا آؤ، مسلم لیگ ہے، پاکستان ہے، کیا چاہیے؟ دو مچ تین مرلے۔ یہ تو ایک تلخ ماضی ہو گیا ہمارا۔ آج ہم آ جائیں تو آپ نے ماضی میں بھی ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی ان کی، اور تحفظ آئین کے لیے بڑی آپ کی کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، آپ جیل میں بھی رہے۔ تو یہ بتائیں کہ آج جو ہے ایسے کون سی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے کہ جس میں آئین کو خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے آئین کو؟ جیل میں نہیں رہا، وہ بہت کم رہا ہوں۔ جیل کے کوٹھا میرے والد نے پورا کیا تھا۔ البتہ میں محترم ضیاء الحق کے دنوں میں وانٹڈ تھا، 6 سال کچھ مہینے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو آج آئین کو کس سے خطرہ ہے؟ آج آئین تو پہلے دن سے آئین بننے نہیں دیا گیا، لیکن سر آج کس سے خطرہ ہے؟ خطرہ حمود الرحمن رپورٹ کا نام لینا بھی جرم بن گیا ہے۔ حمود الرحمن رپورٹ میں پہلا فکرہ یہ ہے، یا شاید پہلے پیراگراف میں یہ ہے کہ ہماری بربادی اس دن سے شروع ہوئی جب فوجیوں نے سیاست میں مداخلت کرنی شروع کر دی۔ یہ الفاظ ہے اس کے۔ سر اس کو 50 سال ہو گئے، آپ بھی کئی بار حکومت میں رہے، آپ بھی اہم عہدوں پہ رہے، اتحادی بھی رہے، لیگ کے ساتھ بھی آپ رہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ تو آپ بھی منظر عام پہ نہیں لائے، تو اب ذرا آگے آ جائیں، 50 سال گزر گئے نا، آج کس سے خطرہ ہے آئین کو؟ مطلب یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کو تحفظ آپ دینا چاہ رہے ہیں، کس سے خطرہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں 1990 میں پہلی دفعہ اس میں آیا، پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ 1993 میں جب حلف لیا گیا، گور ایوب صاحب سپیکر تھے، حلف ایک دن بعد میں نے کہا سپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جناب آپ نے ہم سب سے، جتنے سینکڑوں لوگ ہیں، ہم سب سے آپ نے آئین میں، وہ حلف میرے ہاتھ میں تھا، آپ نے ہم سے حلف لیا، اس کا آخری فکرہ بڑا خطرناک ہے، میں آئین کی حفاظت کروں گا، ہر قیمت دفاع کروں گا۔ میں نے کہا سپیکر صاحب یہاں روایت یہ ہے کہ ہر 3-4 سال بعد، الفاظ میرے یہ تھے، کوئی برا نہ مانے، میں نے کہا 3 سال بعد ایک جرنیل چل پڑتا ہے، آئین کو رونتا ہے، ہاؤ کین وی پروٹیکٹ؟ اگر یہ فارمیلٹی ہے تو ہم نے لے لیا، لیکن یہ تو 30 سال پرانی بات ہے نا، اس کے بعد بھی آج بھی آپ نے حلف اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو محمود ان پہ تیری سیٹ چلی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر ہم سے ایک اور حلف لے لو۔ انہوں نے کہا کیا حلف؟ کہ بائی دا ڈے آئین کو ایبروگیٹ کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، روندا جاتا ہے، the people of Pakistan must be on the streets۔ ٹھیک ہے، چلیں اب یہ بتائیں کہ عمران خان کو آپ نے جوائن کرنے کے لیے کیوں حامی بھری؟ کیونکہ آپ کو انہوں نے بظاہر استعمال کیا سیاسی طور پہ، صدارتی امیدوار بنا دیا۔ پہلے سوال کا پہلا سوال یہ ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ کس سے خطرہ ہے؟ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ شیڈول دیکھیں، لوکل کونسل سے لے کر پرائم منسٹر تک، ججوں تک، ہم سب سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے۔ یہ وہ کوئی آدمی پاگل ہوگا، مطیع اللہ جان، آدمی پاگل ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایک مضبوط فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ خطرناک وہ آدمی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے ملک میں جاسوسی ادارے نہ ہوں۔ جاسوسی ادارے ایک ملک کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔
فوج ملک کا دفاع کرتی ہے. لیکن یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس لیے ووکل ہوں کہ حالات بڑے خطرناک ہیں. وی شوڈ بی. یا جس پیٹرن پہ آج ہمارا ملک چلایا جا رہا ہے یہ پیٹرن خدا مغفرت کرے پرانے سوویت یونین میں فیل ہو چکا. سوویت یونین میں کوئی آدمی پریزیڈنٹ وزیر خارجہ نائب صدر فلانا نہیں بن سکتا تھا جب وہ KGB کے پائپ لائن سے نہیں گزرتا تھا. لیکن یہ جو پیٹرن کی آپ بات کر رہے ہیں اس پیٹرن کو لانے میں تو آپ کے سب سے بڑے اتحادی عمران خان کا بھی بڑا رول ہے. آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. 2018 میں کیا ہوا؟ آپ اس کے مخالف سے. عمران خان نے جتنا سپیس دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو اتنا تو شاید کسی سیاستدان نے نہیں دیا. بات یہ ہے مطیع اللہ جان یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تو نے یہ کیا تیرے باپ نے یہ کیا تیرے دادی نے یہ کیا فوجیوں سمیت. یہ وقت ان باتوں کا ہے کہ ہم سچ کہیں اور سب اکٹھے مل کر سب انکلوڈنگ آرمی ججز جرنلسٹ تاجر جو دانشور قسم کے لوگ ہم سب مل بیٹھ کے کلیکٹیو وزڈم سے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. ہمارے خیال میں اگر کسی کے پاس اس سے بہتر نسخہ ہے وہ لائیں ہم ماننے کے لیے. ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم اب بھی توبہ کریں اور آئین کے تحت جس ادارے کا جو فریم ورک ہے اس میں رہیں آئی ایم 100% شور کہ پاکستان 5 سال تو توڑے ہیں within 10 years پاکستان بالکل ایشیا کے اس میں اگر ٹائیگر نہ بنا سر اٹھا کے چلنے کا. لیکن پاکستان کو ٹائیگر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مشورے آپ عمران خان کو دیں اور عمران خان سے ملاقات کریں کیونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں. آپ نے یہ تحریک بھی چلائی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے ان مشوروں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.